ذکر اللہ ہی ایسی چیز ہے جس میں چین اور اطمینان ہے اور اس کا طریقہ معین ہے اللہ تعالیٰ کے عجائب اور نعمتوں کا مراقبہ، اور کسی صاحب تحقیق کو اپنا رہبر بنا لو اور اس کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر دو، اور اس کے سوا کہیں چین ہے نہ آرام۔ انسان نہ اپنے مادے سے افضل بنتا ہے، نہ اپنی صورت سے اور نہ اپنے لباس سے افضل بنتا ہے۔ ہاں بنتا ہے تو اپنے دل سے افضل بنتا ہے، اور دل کب افضل بنتا ہے؟ جب دل عرش رحمان بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی علمی تجلیات اس پر آنے لگے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر اتر جائے، تب کہا جائے گا کہ اب انسان حقیقی معنی میں انسان بنا ہے۔ عافیت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ساری دولتیں ہچ ہے۔ عافیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت بلا کسی سبب اور استحقاق کے عطا فرماتے ہیں۔ عافیت کوئی نہیں خرید سکتا، نہ روپیہ خرید سکتا ہے، نہ سرمایہ، نہ منصب۔ عافیت کا خزانہ صرف خدا کے پاس ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ انبیاء علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیے پر کی ہے، سب سے زیادہ زور دلوں پر دیا ہے، اس لیے کہ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں۔ دل کی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کا بارہا تذکرہ فرما کر اس کی اہمیت، اس کی حفاظت اور اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں بھی کچھ ان سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں اس طرح ہیں جیسے ایک قلب وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انسان کا دل زمین کی مانند ہے، انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، انسان جب اس دل پہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بے شک پتھروں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں، اور جب پتھر پھٹتا ہے تو بسا اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے
تو اللہ کے خوف سے کانپتا نہیں۔ پتھر بھی دل کی اس سختی پر شرماتے ہیں۔ انسان کے پاس یہی سرمایہ ہے، اسے بنا لے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا، اور اسے بگاڑ لے تو پھر یہ انسان بالکل ناکام ہو گیا۔ ایمان بد کی وجہ سے دلوں پر جنگ چڑھتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہے، بلکہ دراصل ان لوگوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو دل سے گناہ کا نقطہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو یہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار ہو، اللہ کی یاد الہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی دولت، حکومت، جاگیر یا فرمائشی نشانات کا دیکھ لینا، کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یاد الہی سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کے وحشت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل کانپ اٹھے وہ مومن ہے، اور اے نبی بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا یہ حال ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھا اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں۔ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا، ایسا اندھا کہ یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی کی بینائی نہ ہو، وہ آدمی دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، اندھیرے اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، پہچان نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے۔ اسی طرح جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، مگر اس کے سر پر جو بھی نہیں رینگتی کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی بھی ہے یا نہیں۔ اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمیوں کی صحبت
اسے اچھی لگتی ہے۔ اب اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہی، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہیں رہی، اب اسے اندھیرے اور اجالے کا فرق معلوم نہ ہوا، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اندھی قوم تھی۔